السلام علیکم، میں ہوں فیصل رمضان اور آپ مجھے میرے مختلف آفیشیل چینلز کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کا موضوع جو ہے وہ قوم اور ملک ہے۔ دیکھیں، یہ ہمارا پیارا پاکستان 1947 کے اندر معاذ وجود کے اندر آیا تو اس وقت پوری قوم نے مل کر ایک ملک بنایا۔ اب جو صورتحال ہے کہ ایک ملک جو ہے وہ مل کے پوری قوم کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس وقت جب پاکستان معاذ وجود کے اندر آیا تو مختلف سیاسی جماعتیں بھی تھیں، مختلف فرقہ جات بھی تھے، یعنی اہل سنت تھے، اہل حدیث تھے، اہل دیوبند تھے، اہل تشیع تھے۔ تو سبھی کے پیش نظر صرف اور صرف ایک مقصد تھا کہ ہم نے پاکستان کو بنانا ہے، اور اس کے لیے سبھی جو ہے ایک مقام کے اوپر، ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھے تھے۔ اور اسی طرح مختلف سیاسی جماعتیں بھی تھیں، لیکن ان کے ذاتی مفادات جو ہے وہ کم تر تھے، اور جو اصل قومی مفاد تھا، جو ملکی مفاد تھا جس کے تحت اس پاکستان کو بنایا گیا، تو ان کے لیے اولین درجہ اس چیز کا تھا کہ ہم اس ملک کو بنا سکیں۔ اسی وجہ سے ساری قوم نے مل کے جو ہے ایک پاکستان بنایا ہے۔ اب جو سچویشن ہے بالکل وہ چینج ہو چکی ہے۔ اب پورا جو ایک پاکستان ہمارا ملک ہے وہ مل کے اس پوری قوم کو اکٹھا کرنا چاہ رہا ہے، جو کہ ہو نہیں رہی۔ کس طرح سے؟ بنیادی طور پر ہم سیاسی طور پر اور فرقہ واریت کے طور کے اوپر بالکل جدا جدا ہو چکے ہیں۔ اب جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر افسوس کن جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جب دو لوگ آپس میں ملتے ہیں تو ان کی گفتگو اگر مذہبی ہو تو وہ پہلے ایک دوسرے کا فرقہ پوچھتے ہیں کہ آپ کس فرقے سے ہیں، اور پھر اس لحاظ سے گفتگو ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سیاسی طور پر انتہائی ہم انتشار کا، جسے ہم پولیٹیکلی پولرائزڈ نیشن کہیں، وہ ہو چکے ہیں۔ انتہائی انتشار جو ہے وہ پھیل چکا ہے۔ ہمارا سوشل میڈیا جو آپ دیکھیں کس طرح کے ایک دوسرے کو سیاسی پارٹیوں کے کارکن جو ہے القابات سے نوازتے ہیں، ٹالرنس لیول رہا ہی نہیں ہے۔ ایک دوسرے کے اندر بردباری، تحمل، برداشت کی بالکل کمی ہو چکی ہے، اور اسی وجہ سے ایک گھر کے اندر، ایک محلے کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ لوگ جو ہے لڑائی جھگڑے کے اندر مصروف ہے، ایک قوم نہیں بن پا رہے۔ اب جو میں سمجھتا ہوں وقت کی ضرورت ہے، ایک تو ہمیں مذہبی طور پر لوگوں کے جو ذاتی فرقے ہیں یا جو بھی ان کا ایمان ہے، اعتقاد ہے، ان کو ان کے اوپر رہنے دیا جائے اور اس کے اوپر کامنٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری جو انتہائی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سیاسی طور پر بھی میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور ایک دوسرے کو غلط القابات نوازنے کی بجائے ایک دوسرے کی سیاسی جو ہے عقائد کا احترام کرنا چاہیے، اور ان کو ایک دوسرے کو جو ہے برے القابات سے نہیں نوازنا چاہیے، تاکہ ہمارے اندر ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی طاقت ہو سکے، اور جو یہ پاکستان ہے جو کہ ہم نے بہت محنت سے لیا ہے، اس کو ہم ایک جگہ اکٹھا کر سکیں، اور جو ہماری ذاتی مفادات ہیں ان کو پیچھے رکھیں اور قومی مفاد کو آگے بڑھا سکیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ بوجھ عطا کرے تاکہ ہم اس پاکستان کی ترقی کے اندر اپنا کردار ادا کر سکیں، اور ساتھ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی پاکستان اور پاکستانیوں کی تا قیامت حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔